यीशु ना होता तो हम आजाद होते ताकि हम अपनी मर्जी से जिंदगी को गुजारते। आज भी कलीसियाई तौर पर हम आजाद हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोग हाथ उठाकर खुदा से दुआ करते हैं और खुदावंद का बड़ा वजन है हमारी कलीसिया इससे भी आजाद है। लोग
پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی آباد خانے ہیں، لوگ گھٹنوں کے بل ہوکر پہلے اپنے معبود کو سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی زمین تک لے کر جاتے ہیں. اور ہماری قوم جو ہے اس سے بھی آزاد ہے. ہم آتے ہیں، جلدی سے چرچ میں آتے ہیں، باپ بیٹا کیا نہیں کیا، خدا تیرا شکر، آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم اس سے بھی آزاد ہیں. دنیا کے اندر جتنے بھی عبادت خانے ہیں، ہر ایک عبادت خانے کے اندر ایک ترتیب ہے، عبادت کرنے کی ترتیب ہے. اور خداوند کا بڑا بھاری فضل ہے، ہم اس ترتیب سے بھی آزاد ہیں. قواعد عقیدے ہم جب بھی آتے ہیں ہمارا چرچ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے آج ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے، کہیں ہم بھی تو اس شخص کی مانند نہیں ہے جو کہتا ہے یسوع نہ ہوتا تو میں آزاد ہوتا، جیسے مرضی میں کرتا، جیسے مرضی میں زندگی گزارتا، کلام مجھے کہیں نہ روکتا. آج ہم نے پچھلے سال پچھلے اگست کے اندر ملک کی آزادی کے بارے میں ہم نے بڑا جشن منایا، لیکن بائبل مقدس بھی ایک عظیم آزادی کی بات کرتی ہے. بائبل مقدس بھی ایک عظیم قربانی کی بات کرتی ہے، ایک عظیم ایسی آزادی کی بات کرتی ہے جس کو ہم آج تک سمجھ ہی نہیں سکے، جس کو ہم آج تک جان ہی نہیں سکے. اکثر لوگ مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ تسلی کا کلام کیوں نہیں سناتے، آپ حوصلہ کیوں نہیں دیتے، آپ لوگوں کو تسلی کیوں نہیں، کلام تسلی دیتا ہے. پالوس رسول کہتا ہے اب تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے. کتنے عرصے تک آپ تسلیاں لیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ٹھوس خوراک کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. آخر زمانہ آ گیا ہے، اب تک آپ دودھ کی تلاش میں، فکر کی تلاش میں. ابھی تسلی کی بات نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح آسمان سے نیچے اترے، انہوں نے اپنا کام کیا، آپ کو ایک عظیم آزادی دی، نجات دی. پھر وہ اپنا کام کرنے کے بعد واپس چلے گئے. انہوں نے کہا میں پھر لوٹ کر آؤں گا اور پھر میں اپنی دلہن کو ساتھ لے کر جاؤں گا. اور دلہن کے لیے اس نے کہا جو تیار ہوگی وہی میرے ساتھ ہے. اور آپ اس تسلی میں ہیں کہ میرے لیے آزادی دے دی گئی، اب میں آزاد ہوں. کیا پالوس نہیں کہتا، کلام نہیں کہتا کہ میں کہا اس کا فضل میرے لیے کافی ہے اس لیے میں گناہ کرتا جاتا؟ ہرگز نہیں. آج آپ نے میرے ساتھ سیکھنا ہے کہ اس عظیم آزادی جو بائبل کی آزادی ہے، جو خدا میں یسوع مسیح کی آزادی ہے، جو اس نے آپ کو مجھے بخشی ہے، کیا اس آزادی کو بھی میں منا رہا ہوں؟ کیا اس آزادی کے قابل میں ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ میں اس آزادی کو پا کر اسے پامال کرتا جا رہا ہوں؟ اور ایسا نہ ہو کہ جب وہ آزاد کرنے والا بادشاہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے تو میں اس میں شامل نہ ہوں. میرے ساتھ نکالیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل نکالیے، اس کا 4 باب نکالیے، اس کی 18ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے. خداوند کی یسوع مسیح کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جشن آزادی مناتے ہیں، آپ ہوش کی آزادی مناتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے بائبل کی آزادی کو بھی منایا جو 2019 سال پہلے آپ کو ملی؟ کبھی اس آزادی کا بھی مزہ لیا ہے؟ کبھی اس کے لیے بھی جشن منایا ہے؟ اور خدا یسوع مسیح مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 18ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے. خدا کا صدا کلام یوں فرماتا ہے، خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اور لکھا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سناؤ اور کچھ لہموں کو آزاد کرو. کون سے قیدیوں کی بات خدا یسوع مسیح یہاں پر کر رہا ہے؟ میرے یاد رکھیے جب خدا یسوع مسیح نے یہودیوں کو جو اس پر ایمان رکھتے تھے، اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو یہودی اس پر ایمان رکھتے، آپ نے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس نے کہا کہ
तुम जब सच्चाई के नाम पर कायम रहोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। उन यहूदियों ने कहा हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं। यूहन्ना उसका 8वां बाब है, उसकी 33वीं आयत है। उसने कहा हम तो इब्राहिम की नस्ल, किसी के गुलाम नहीं रहे। उसने एक बात उनकी जिंदगी में रखी। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। खुदावंद यीशु मसीह गुनाह से, गुलामी से आजादी की बात कर रहे हैं। उसने कहा कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से, इसलिए हम तो आजाद हैं। उसने कहा मैं तुम्हारी जिंदगी में इस बात को रखता हूं, जिस शख्स की जिंदगी के अंदर गुनाह है वो शख्स गुलामी के अंदर है, वो गुलाम है। आप भी इसी तरह की जिंदगी गुजारते हैं। आप हर संगीत पढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, जितना मर्जी गुनाह कर लो, जितना मर्जी हम खुदा को जैसे मर्जी मत कर लो। हम तो खुदा यीशु मसीह की किराया है, हम उसकी भेड़े हैं। उसने हमारा हाथ पर अपना नाम लिख रखा है, वो हमें बनाम का नाम जानता है। यही बात उन यहूदियों के अंदर भी थी जो यीशु मसीह पर ईमान लाए। उसने कहा तुम काम पर कायम हो, इस सच्चाई को जानो और ये तुम्हें आजाद करेगी। उन्होंने कहा हम नहीं जानते, हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम ऊंचे दर्जे पर हैं और हम किसी गुलाम नहीं रहे। और यही बात आज हमारी कलीसिया के अंदर है। हमें सिर्फ एक ही बात सुननी है, हम जो मर्जी कर ले, हमारे लिए कुर्बानी दे दी गई है, हमारे लिए खून बहा दिया गया है, हमारे लिए यीशु ने हमें मसा कर दिया है। अब हम जो मर्जी करें, हम आजाद ही आजाद हैं। लेकिन खुदा में यीशु मसीह ने अपने जिंदा और ज़ोरावर कलाम के अंदर इस बात को रखा कि जो शख्स गुनाह की जिंदगी के अंदर है वो गुलाम है। इसलिए खुदा का जिंदा कलाम आपकी जिंदगी में एक और हवाला रखना चाहता हूँ। रोमियो में साथ निकालिए पौलुस का रोमी कलीसिया के नाम, उसका 6वां बाब, उसकी 12वीं आयत में देखिए खुदा आपकी जिंदगी में क्या रखता है। आपने मेरे साथ रहना है, जरूर इसको सुनिए और खुदा की जिंदगी कलाम को अपने साथ लेकर जाइए। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या मैं आजाद हूँ या मैं गुलाम हूँ। अगर मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो फिर मैं आजाद नहीं। वो अजीम आजादी जिससे उसने खुशखबरी सुनाई आपको कि मैं इसलिए आया हूं कि कैदियों को रहाई दूं, जो गुनाह की कैद के अंदर है उन्हें मैं रहाई दूं। रहाई तो उसने आपको बख्शी, लेकिन क्या अभी तक आप रहाई को एंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं, या फिर आप दोबारा गुलामी के अंदर चले गए? कलाम रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसका 6वां बाब, उसकी 12वीं आयत देखिए। खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरत बात आपकी जिंदगी के अंदर रखता है। खुदा का कलाम के अंदर लिखा है, रोमियो की कलीसिया का नाम खत, उसका 6वां बाब, उसकी 12वीं है। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। सुनिए, आपके जिस्म को आजादी मिली है और उसके अंदर खुदा का रूह होना चाहिए, ना कि गुनाह की बादशाहत होनी चाहिए। अगर खुदा का मसा नहीं है, खुदा का रूह नहीं है, तो फिर उसके अंदर गुनाह है, तो फिर गुनाह की गुलामी के अंदर है। क्योंकि उसने अपने मुंह मुबारक से कहा कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। इसलिए रोमी की कलीसिया का नाम पौलुस रसूल कहता है, 6वां बाब, उसकी 12वीं है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में जो ये मिट जाएगा, जो आरज़ी है, चंद दिनों के लिए जमीन पर है, इस पर गुनाह बादशाही न करे। सुनिए मेरी बहनें, मेरे भाई, सुने। और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबा हो जाओ। जिसका उस शख्स ने वो बदला ठा लिया, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह था, वो गुनाह करना चाहता था आजादी के साथ, चाहते उसको कलाम जो ममनू करता है उसे रोकता है। उसने कहा कि ये गुनाह को रोकने वाला शख्स अगर ना होता तो मैं आजादी से गुनाह करता। इसलिए उसने कहा अगर यीशु ना होता तो मैं आजाद होता, ताकि मैं गुनाह कर सकूं, ताकि मैं बुराई कर सकूं, ताकि मैं हराम खाई कर सकूं, ताकि मैं शहवत परस्ती कर सकूं, ताकि मैं वो सारे झूठ जेलसी अपनी जिंदगी के अंदर रख सकूं। और जब जब मैं ये करता हूं, ये कलाम मुझे रोकता है।
اسی لیے پالوس رسول اس خط کے اندر آپ کی زندگی میں رکھتے ہیں. اگر آپ کی زندگی کے اندر مسا نہیں ہے, آپ کی زندگی کے اندر اس کا روح نہیں ہے, تو پھر کلام کہتا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا گناہ میں. اسی نے کہا مجھے مسا کیا گیا ہے تاکہ تمہیں اس قید سے نکالوں اور تمہاری آنکھوں کو روشنی بخشوں تاکہ تم نجات کو دیکھ سکو. اسی لیے مجھے مسا کیا گیا ہے. خدا کا کلام یہی آگے فرماتا ہے تم اس کی خواہشوں کے تابع نہ رہو, اپنے عزا ناراستی یعنی گناہ کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرو, بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان. جو گناہ کرتا ہے وہ شخص مردوں میں شمار کیا جاتا ہے, وہ زندہ نہیں ہے, اسے مردوں میں شمار کیا گیا ہے. اور لکھا ہے اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو. میں تو یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں اس بات کو لاتا ہے. گناہ ہے کیا؟ گناہ عبرانی لفظ ہے اتھات, جس کا مطلب ہے اتھات. اتھات یہ لفظ نکلا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی چیز مس کر جانا, چھوٹ جانا کوئی چیز. اور اللہ تعالیٰ میں سے کہتے ہیں ماتانو یعنی اپنی منزل سے ہٹ جانا. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ آزادی یہ نجات سے ہٹ جاتے ہیں, ہم سے یہ مس ہو جاتی ہے. یعنی گناہ کا مطلب ہی یہ ہے اس عظیم نجات یعنی مس کر جانا, یعنی اپنی منزل سے ہٹ جانا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آدم حوا کو خدا نے کہا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا, اور انہوں نے کھایا, اور وہ جب کھایا تو کیا ہوا, خدا کے جلال سے وہ ہٹ گئے. اور آپ کی زندگی کے اندر یاد رکھیے جب شیطان حوا کے پاس پہنچا تو اس نے اس سے کہا کیا تو واقعی تجھے خدا نے کہا اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ اس نے کہا ہاں. جب ہم شیطان کی بات کو سننا شروع کر دیتے ہیں تبھی سے ہماری زندگی میں گناہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کیا ممکن نہیں تھا کہ حوا کا آدم کا خدا کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ تھا, وہ ان سے ملتا تھا, باتیں کرتا تھا, اس کے جلال کو وہ دیکھتے تھے. جب شیطان نے اس کے کان کے اندر ایک بات کہی تو کیا وہ خدا سے نہیں پوچھ سکتی تھی اور خدا سے نہ بتاتا, کیونکہ ایک مضبوط رشتہ خدا کے ساتھ تھا اس کا. کیا آپ کا رشتہ یسوع کے ساتھ ایسا نہیں؟ آپ کا بھی ایک مضبوط رشتہ یسوع کے ساتھ ہے جس نے آسمان کا تخت چھوڑا, کیونکہ لکھا ہے اس نے قربانی نہیں چاہی بلکہ اس کے لیے ایک بدن تیار کیا تاکہ وہ نیچے زمین پر آ کر آپ کے لیے مخلصی نجات کا دروازہ کھولا. اور یہی وہ مخلصی وہ نجات ہے جو عظیم نجات آپ کو دی گئی, آپ کے لیے راستہ کھول دیا گیا. اما ہوا نے کیا کیا, آدم نے کیا کیا, اس خواہش کے اوپر, گناہ کی خواہش کے اوپر خدا کا ایک عظیم رشتہ توڑ ڈالا اور اس جلال سے باہر نکل گئے, مس کر کے اس جلال کو چھوڑ دیا, اس جلال کو. اور جب آپ گناہ کرتے ہیں, آپ چرچ میں بھی آتے ہیں, خدا کی پاک روٹی سے بھی کھاتے ہیں, پیالے سے بھی پیتے ہیں, ہدیے بھی لاتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, ہر چیز خدا کی حضوری میں کرتے ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے جب آپ کے فانی جسم کے اندر گناہ گھس جاتا ہے تو کیا آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ بحال رہتا ہے؟ ہرگز بحال نہیں رہتا ہے. اگر انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور نافرمانی کرنے سے ان کا وہ رشتہ ٹوٹ گیا, ان کی زندگی سے خدا کا جلال جاتا رہا, ان کی زندگی سے وہ پھل وہ خوشبو جاتی رہی, تو کیا آپ نہیں سمجھتے جو پالوس رسول کہتا ہے, فرماتا ہے کہ تیرے فانی جسم کے اندر خدا کا کلام یہ فرماتا ہے گناہ بادشاہی نہ کرے. اس کا مطلب ہے جب ہم شیطان کی باتوں پر دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں تبھی سے ہماری زندگی کے اندر سے خدا کا جلال جانا شروع ہو جاتا ہے. میرے یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام اس بات کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بے شک خدا کے کلام کو چیلنج کرتے ہیں,
اس کے اس کلام کو جس کے اندر وہ آپ کے لیے میراث رکھتا ہے اس کو ہم چیلنج کر دیتے ہیں. میں آپ کی زندگی میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. خدا کا زندہ کلام میرے ساتھ رہیے گا. آپ نے اس بات کو آج جاننا ہے کہ آپ ہیں کہاں پہ. کیا کہیں آپ تو خدا کے گھر میں آتے, خدا کی عبادت کرتے, لیکن ساتھ ساتھ خدا کے کلام کو جو ہے چیلنج تو نہیں کر رہے. خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے, آپ کی زندگی میں اس کو رکھیے گا, لکھا ہے خدا کا زندہ کلام کے اندر کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. یہ قانون ہے خدا کا. جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر آپ خدا کے جلال سے باہر نکل جاتے ہیں, ایک عظیم آزادی سے باہر نکل جاتے ہیں, ایک عظیم قربانی سے باہر نکل جاتے ہیں. خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کے 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ مسیح میں نیا مخلوق ہے. ہم یہ بات میں اکثر آپ کے چرچ کے اندر بھی بڑا جگہ رکھتا ہوں. ہم تسلی کہاں پاتے ہیں؟ ہمیں یسوع نے اپنے خون سے مسح کر دیا, اب ہم نئی مخلوق ہیں. ہمارے لیے یہ بڑی تسلی کی بات ہوتی ہے, لیکن جو پوائنٹ سیکھنے والا ہے, جو ٹھوس غذا ہے, اسے آپ جانتے نہیں ہیں. خدا کا زندہ کلام یہاں لکھتا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے. کبھی اس بات پر غور کیا کہ میں مسیح میں ہوں کہ نہیں؟ مسیح میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسیح میں ہونے سے مراد کیا ہے؟ مسیح سے ہونے کے مراد ہے کہ جس کا کلام, مسیح کا کلام جس میں ہے وہی مسیح میں ہے. اگر مجھ میں اس کا کلام نہیں ہے, مجھ میں اس کی خوشبو نہیں ہے, مجھ میں اس کا مسح نہیں ہے, تو پھر میں نئی مخلوق نہیں ہوں. اس نے کہا, لکھا ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. آج جاننے کی ضرورت ہے میری کلیسیا کو, میرے بیٹوں کو, میری بیٹیوں کو. آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. آج تسلی نہیں چاہیے, آج کچھ کر کے دکھانے کا ہے. آج جانچنا ہے اپنے آپ کو, کیا میں مسیح کے اندر ہوں؟ کیا میرے اندر مسیح کی خوشبو ہے؟ کیا میرے اندر مسیح کے پھل ہیں؟ اگر میرے اندر مسح نہیں ہے, نئی خوشبو نہیں ہے, تو پھر میں نئی مخلوق نہیں ہوں. خدا کا زندہ کلام کہتا ہے پرانی چیزیں جاتی رہے دیکھو نئی ہو گئی. کیا میرے اندر سے پرانی چیزیں گئی کہ میں ابھی بھی شہوت پرستی کے اندر ہوں, ابھی بھی جیلسی کے اندر ہوں, ابھی بھی جھوٹ بولتا ہوں, ابھی بھی لالچ کرتا ہوں؟ اگر یہ پرانی چیزیں میرے اندر ہے تو میں نیا مخلوق کہاں سے ہوں گا؟ خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بے داغ اور بے عیب برے نے قیمت دی ہے. اس قیمت کے عوض تمہیں خلاصی, تمہیں آزادی ملی ہے. اگر آج بھی آپ نئے نہیں ہیں, پرانے ہیں, تو پھر یاد رکھیے پھر آپ آج بھی گناہ کی غلامی کے اندر ہیں. پھر آج ہمیں دوبارہ سے جانچنے کی ضرورت ہے. اور پالوس رسول بڑی خوبصورتی سے اس بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں بار بار اپنے آپ کو جانچتا ہوں, بار بار وہ چاہتا ہے میں یسوع کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں. وہ میں بار بار جانچتا ہوں کہ میں ایمان پر ہوں کہ نہیں ہوں. کہیں میں اس عظیم قربانی سے اس آزادی کو پامال تو نہیں کر رہا. کہیں یہ آزادی مجھے ملی تو ہے لیکن میں پھر غلامی میں چلا گیا. خدا کا زندہ کلام ہمیں ساتھ رہیے گا. آپ نے دوسرا کرنتھیوں 13 باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھیے خدا کا زندہ کلام کیا فرماتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے آپ کے لیے, آپ نے سننا ہے جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے. تم اپنے آپ کو آزماؤ. کلام کی کہتا ہے آزماؤ اپنے آپ کو. آج ہم آزماتے نہیں ہیں, ہم صرف یہ سننا چاہتے ہیں یس میرے لیے قربانی ہو گئی, میں آزاد ہو گیا, اب مجھے ویزا مل گیا, ٹکٹ مل گئی ہے, میں سیدھا جنت میں جاؤں گا, سیدھا میراث کو پاؤں گا. کہاں یسوع مسیح نے کہا, اس نے کہا میں آؤں گا, بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کروں گا, بھوسے کو گیہوں سے جدا کروں گا. اس نے کہا کہ میں سب کو پکاروں, سارے آ جاؤ میرے ساتھ, میں تمہارے لیے. اس نے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا ہے, قربانی دی ہے. اور پالوس کہتے ہیں اب کوئی قربانی نہیں ہے, ایک دفعہ قربانی ہو گئی,
ایک دفعہ آزادی ہو گئی، تمہیں نور بخش دیا گیا، تمہیں روشنی دے دی گئی، تمہیں راستہ دکھا دیا گیا. اب جو اس راستے سے ہٹے گا اس کے لیے جو ہے غضبناک عدالت ہوگی. یاد رکھیے، میرے ساتھ رہیے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلام صرف تسلی دیتا ہے، ایسے نہیں کہا گیا. یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر سے بھی کاٹتی ہے، ادھر سے بھی کاٹتی ہے. آپ بس یہی سننا چاہتے ہیں کہ بس کلام جو ہے ہمیں تسلی دے، ہم جو مرضی کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، میں آپ کی زندگی میں اس بات رکھنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح جب اب آئے گا تو بے شک وہ آپ سے حساب مانگے گا. آپ سے وہ مانگے گا کہ میں نے تیرے لیے آسمان کا تخت چھوڑا، اس باپ نے ایک جسم تمہارے لیے تیار کیا. وہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ پور کائنات کو آزادی دلائے، مخلصی دلائے. کیا تم نے اس آزادی کو قائم رکھا یا اسے پامال کر ڈالا؟ اس لیے اس نے کہا جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. کہیں ایسا تو نہیں میرے لیے آزادی تو آئی. اس نے کہا میں آیا ہوں تجھے قید سے، شیطان کی قید سے آزادی دلانے کے لیے. تجھے تیری اندھی آنکھوں کو جو نجات کو دیکھ نہیں پا رہی انہیں روشنی دینے کے لیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج بھی میرے دل کے اوپر چربی چھائی ہوئی ہے، آج بھی میری آنکھیں اندھی ہیں اور شیطان کے قبضے کے اندر ہے، تاکہ میں اس عظیم آزادی کو، اس عظیم قربانی کو دیکھ نہ سکوں. میرے ساتھ رہیے گا. دوسرا کرنتھیوس کا 13 باب اس کی 5ویں آیت. میرے ساتھ آپ نے رہنا. خدا کے زندہ کلام کے اندر بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے. دوسرا کرنتھیوس اس کا 5واں باب نکالیے، 13واں باب اس کی 5ویں ہے. تم اپنے آپ کو آزماؤ ایمان پر ہو یا نہیں، اور لکھا ہے اپنے آپ کو جانچو. خدا کلام کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو جانچو. آج جانچنے کی ضرورت ہے میری بیٹیوں کو، میرے بیٹوں کو، کہ کیوں میری زندگی کے اندر وہ سارا مسا نہیں ہے. خدا کا کلام کہتا ہے آزماؤ کہ ایمان پر ہو کہ نہیں، اور اپنے آپ کو جانچو. آگے کیا لکھتا ہے؟ آپ نے اپنے ساتھ دے گا. کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے؟ لکھا ہے کہ تو اپنے بابت یہ نہیں جانتا کہ تجھ میں یسوع مسیح ہے. اور لکھا ہے ورنہ تو نامقبول ہے. اگر تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے اندر یہ روح جو ہے یہ یسوع کی روح ہے، اگر تجھے معلوم ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں، تو پھر تو قبول نہیں ہے، نامقبول ہے. اسی لیے تو یوحنا 8 باب میں اس نے کہا کہ تم سچائی کو جانو گے کہ تمہیں اگر تم جانتا ہی نہیں سچائی کو، اس سچ کو جانتے ہی نہیں تم لوگ، تو پھر وہ کہتا ہے تم نامقبول ہو، پھر میرے قابل نہیں ہو. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس سچائی، اس ٹروتھ کو جاننے کی ضرورت ہے، اور مجھے آزماؤ. اس نے کہا ہے آپ سنیے جو میرے نوجوان بیٹے بیٹیاں، اس نے کہا اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہوں کہ نہیں ہوں، کیا مسا ہے کہ نہیں ہے، کیا پھل ہے کہ نہیں ہے، کیا میری زندگی کے اندر یسوع کا کلام ہے یا میری زندگی کے اندر گناہ ہے. اگر گناہ ہے تو پھر اس نے کہا تم میرے قابل نہیں ہو. یاد رکھیے میں تسلی کا کلام نہیں سناتا ہوں، کوئی بات نہیں، گناہ کرتے جاؤ، فضل بڑا ہو گیا ہے، سیدھا جنت میں جاؤ گے. میں ہر کسی سے کلام نہیں سناتا. کلام نہ ہی مجھے اس میں سے سکھاتا ہے. کلام کبھی نہیں کہتا ہے جتنا مرضی گناہ کر تو سیدھا جنت میں جائے گا، گناہ بکتا رہے جنت میں جائے گا، جھوٹ بولتا رہے جنت میں جائے گا. کہیں نہیں کلام نہیں. آپ تمثیلوں میں سنتے ہیں جن قواریوں نے تیاری کی وہ دلہے کے ساتھ چلی گئی، جنہوں نے تیاری نہیں کی ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا. آپ سنتے ہیں وہ گیہوں کو بھوسے سے جدا کرے گا، بھوسے کو اٹھا کر آپ کی گندک میں ڈالے گا، پھر بھی نہیں ڈرتے. ملاقی لوگ کہتا ہے اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. کیا ہماری آزادی یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھانا شرم محسوس کرتے ہیں؟ ہم کبھی بھی ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے. اور آپ جانتے ہیں
جب جب موسیٰ کا ہاتھ آسمان کی طرف رہا بنی اسرائیل ہمیشہ جنگ میں جیتتے تھے. اور جب ہاتھ نیچے جاتے تھے وہ پستی کی طرف چلے جاتے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب جب آپ کے ہاتھ نیچے رہتے ہیں آپ پستی کے اندر رہتے ہیں. ہمیں اس بات کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. جب بھی خدا کی حضوری میں آئے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. جب بھی خدا کی گھر کے اندر آئے اسے سجدہ کریں. سجدے کا مطلب یہی ہے کہ میں خدا تجھے اپنا آقا مانتا ہوں. ہم اپنے بوس کو تو بڑا جھک کے سلام کرتے ہیں. کہیں ہمارا بوس سامنے آ جائے ہم جھک جاتے ہیں, ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. لیکن جو ہمارا آقا ہے جس نے آسمان کا تخت چھوڑا, جس نے ہمیں مخلصی بخشی, جس نے ہمیں نجات بخشی, جو ہمیں اولاد دیتا ہے, جو ہمیں رزق دیتا ہے, جو ہر طرح کی زندگی عمر کی درازی دیتا ہے, اس کے سامنے ہم جھک نہیں پاتے. خدا کا زندہ کلام اسی لیے آپ کی زندگی میں رکھتا ہے. تم اگر یہ سچائی کو جانتے نہیں ہو پھر تم مقبول نہیں ہو. تمہیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جو روح تمہارے اندر ہے, جو روح تمہیں دی گئی ہے, پاک کلام کہتا ہے وہ روح مسیح کی روح ہے. اور خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی میں اس بات رکھتا ہے کہ جہاں پر خدا کا روح ہے, دوسرا کرنتھیوں 3:17 میں لکھا ہے کہ خداوند روح ہے, اور جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے. جہاں بھی خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے. ویسے یاد رکھیے بات میں آپ سے کہتا ہوں, لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر کہ جہاں کہیں خدا کی روح ہے وہاں آزادی ہے, اور جہاں خدا کی روح ہے وہاں خدا کا مسا ہے, وہاں خدا کے کلام کے پھل. آپ سب جانتے ہیں گلتیوں 5 باب کے اندر پھل لکھے ہیں کہ وہاں محبت ہے, وہاں خوشی ہے, اطمینان ہے, وہاں مہربانی ہے, نیکی اور حلیمی اور امانداری اور پرہیزگاری. اس کا مطلب ہے اگر مجھ میں خدا کا روح, خدا کا مسا ہے تو میرے اندر ایسے پھل ہونے چاہیے. اور اسی میں آگے لکھا ہے کہ اگر کسی کے اندر, اس کا جو 5واں باب اس کی 19 میں لکھا ہے, اگر کسی زندگی کے اندر حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری یا اس طرح کی بدعتیں ہیں تو لاکھ رنگ ناچ رنگ یا ان کی مانند, تو لکھا ہے وہ خدا کی میراث کا میں ہرگز داخل نہ ہوگا. آج پالوس رسول کہتا ہے, میں یہیں پہ اس کلام کو ختم کروں گا. تھوڑا کلام تو آگے بھی تھا لیکن تھوڑا ہلچل مچ گئی ہے تو اس کو میں یہیں پہ ختم کروں گا کہ آپ کی زندگی کے اندر پالوس کہتا ہے مجھے آزمانا ہے, اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ میرے اندر کون سے پھل ہیں. کیا میری زندگی کے اندر یہ پھل ہے, روح کے پھل ہیں, یا میری زندگی کے اندر جو ہے وہ شیطان کے پھل ہیں. اگر میری زندگی کے اندر اس طرح کے پھل ہیں, حرام کاری ہے, جھوٹ ہے, لالچ ہے, عداوتیں ہیں, جادوگری ہے, غصہ ہے, تفریقیں ہیں, بدعتیں ہیں, جیلسی ہے, تو پھر خدا کا کلام واضح اس بات رکھتا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ غلام ہے, اور جو غلام ہے وہ میری میراث کا ہرگز وارث نہ ہوگا. اور خدا کا کلام آپ کی زندگی میں اس بات رکھتا ہے. خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں گلتیوں 5 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے ہمیں مسیح نے آزاد کیا ہے تاکہ ہم آزاد رہیں. ہمیں یسوع نے کس نے آزاد کیا ہے کہ ہم آزاد رہیں. گلتیوں 5 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں مسیح نے آزاد ہونے کے لیے آزاد کیا ہے تاکہ ہم آزاد رہیں. جب ہم آزادی, اس عظیم آزادی کو, اس عظیم نجات کو اپنے رویے سے, اپنے کاموں سے, اپنے گناہ سے پامال کرتے ہیں تو پھر ہم غلام بن جاتے ہیں. اور غلام خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہمیں رومیو 8 میں لکھا ہے کہ ہمیں غلامی کی روح خدا نے نہیں دی, ہمیں خدا نے آزادی کی روح دی ہے, اور وہ چاہتا ہے ہم آزاد رہیں تاکہ ہم اس میراث کے حقدار بن سکیں کہ اس نے ہمیں دیا ہے. اس لیے سے یاد رکھیے خدا کا کلام کہتا ہے, فرماتا ہے کہ تمہیں
آزاد رہنے کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے. اس آزادی کا جشن منائیے, اس آزادی کو اپنی زندگی میں رکھیے تاکہ آپ زندہ رہیں اور خدا کی میراث کو حاصل کریں. خدا کا کلام پڑھا, اس میں ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا آئیے سب اپنی آنکھیں خدا کے حضور میں چند منٹ کے لیے بند کریں گے. میں چاہتا ہوں جتنی زندگیاں موجود ہیں, جب خدا کلام فرماتا ہے آئے اور ہم جانیں کہ ہم ایمان پر ہیں یا نہیں, اور ہم اپنے آپ کو جانچیں. آئیے آج چند لوگوں کے لیے میری بہنیں میرے بھائی موجود ہیں, آئیے آپ جانچیے اپنے آپ کو کہ آپ میں کون سی زندگی کے پھل ہیں. کیا روح کے پھلوں سے آپ آسودہ ہیں یا میری زندگی کے اندر گناہ کے پھل ہیں؟ اگر ایسا ہے تو خدا آج میری بیٹیوں کو میرے بیٹوں کو یہ موقع عطا کرتا ہے کہ آپ آج